اولیاء کرام اور بزرگوں کی تصاویر گھر میں لگانا جائز نہیں بھی، بالکل نہیں کرنا چاہیے یہ۔ آپ کو پتہ ہے بت پرستی کی ابتدا اسی سے ہوئی تھی۔ لوگوں کا خیال ہے، اور فتح الباری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت آئی ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 بیٹے تھے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں 5 اللہ کے نہایت برگزیدہ بندے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 نام تھے ان کے، اور بہت سوشل ورکر اور لوگوں میں بڑے مقبول اور اللہ کے بڑے نیک بندے تھے۔ فلما ماتوا، جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کو بہت دکھ ہوا، لوگ بہت پریشان رہے، تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہا میں ان کی سٹیچوز بنا دوں، تو انہوں نے کہا بنا دو۔ تو سٹیچوز جو تھے ان کی قبروں پہ نصب کر دیے گئے، اکفوا علی قبرہ، اکفوا علی قبورہم۔ تو قوم نے کیا کیا، ان کی قبروں پر پالتی مار کے بیٹھ گئے، ان کی قبروں پر جا کر اعتکاف کر لیا، تو جو سماعتی تھی وہ تو مٹ گئی، اور جو صنم تھے وہ باقی رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگلی نسلوں میں پھر وہی بت ٹریول کرتے رہے، یہاں تک کہ ان میں کچھ بت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک موجود تھے۔ یہ ہبل جو تھا، احد میں جب لڑائی ہوئی ہے تو اس نے کہا اعلی ہبل، ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا ہبل کی جے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جواب دینا چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا، کیونکہ اگر جواب دیا جاتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ کہاں پر بیٹھے ہوئے۔ تو جنگ کا گویا ایک حربہ تھا۔ یہ ہبل حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دوسرا بیٹا تھا حابیل، یہ وہ تھا، کیونکہ حابیل مظلوم شہید ہوا تھا، اور تصور یہ بن گیا تھا کہ شہداء اور بیٹیاں یہ دونوں اللہ سے کام کرواتے ہیں، گھر آئی ہوئی بیٹی کو کوئی واپس نہیں بھیجتا، اور شہید جس نے اپنا خون بہا کے مہر تصدیق ثبت کی ہے عبادت اور بندگی پہ، اس کو نہیں لوٹاتے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بتوں کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب بات بنائی ہے، اللہ نے فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، اچھا بیٹے تم اپنے لیے مانگتے ہو، بیٹے تمہارے اور بیٹیاں میری، تلک اذا قسمۃ ضیزی، کیسی بھونڈی تقسیم تمہاری ہے، مجھے بیٹیاں دیتے ہو جو کمزور ہیں اور خود بیٹے لیتے ہو۔ تب طنز فرمایا اللہ نے۔ تو ہبل جو تھا یہ بت بیت اللہ میں رکھا گیا تھا، یاقوت کا بنا ہوا تھا، ایک ہاتھ اس کا کٹا ہوا تھا، ٹوٹ گیا تھا کسی زمانے میں، تو سونے کا ہاتھ اس کے لیے ریپلیس کیا گیا تھا، اس سے مانگتے تھے۔ تو یہ یوں ہی ہوا کرتا ہے، اپنے مشائخ اور اپنے بڑوں کی تصاویر، ان چیزوں کو اس طرح رکھنا، پھر اسی سے بت بنتے ہیں اور آگے کو بت پرستی پھیلتی ہے، اس لیے